سامنے رکھ کر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے۔ جس طریقے کا ایمان حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اسی طرح کا ایمان اللہ رب العالمین ہمارا چاہتے ہیں۔ ایک کلچر کو اللہ رب العالمین وجود میں لانا چاہتے ہیں، ایک ثقافت کو وجود میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ ثقافت جو ثقافت حضرت ابراہیم اسماعیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود میں لائی تھی۔ تو آج کے اس دور میں اگر ہم مسلمان بھی ٹھیک اسی طریقے سے کائنات کا مطالعہ کریں گے، اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے، اور جب ایمان میں مضبوطی آئے گی تو ہمارا کردار جو رہے گا وہ آخرت رخی رہے گا۔ تو اس لیے میں نے بہت ساری قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی، اور سب سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، یعنی سورہ آل عمران کی اس آیت سے میں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عیسائی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے معجزے کا معجزہ طلب کیا، کہا کہ اگر آپ آخری نبی ہیں تو لہٰذا کوئی معجزہ ہمارے سامنے پیش کیجیے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے، یا پھر اسی طرح دوسرے انبیاء معجزے لے کر آئے، آپ بھی کوئی ایسا معجزہ ہمارے سامنے پیش کیجیے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کو ان کے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ دیکھو میرا سب سے بڑا معجزہ یہ اللہ کی کتاب، اس کتاب کی آیات ہے۔ یہ ساری کائنات جو تمہارے سامنے پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری کائنات میں میرا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب اس کے بعد میں نے تفصیل کے ساتھ بہت ساری قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک پیش کرنے کی کوشش کی کہ انسان اگر معجزوں کا مطالبہ کرنے لگ جائے تو اس کائنات پر نظر ڈالے تو یہ کائنات کے اندر اسے معجزے ہی معجزے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک دانے کی مثال دی، ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے، کبھی گاجر، کبھی مولی، کبھی ترکاری، کبھی پھل، کبھی پھول، کبھی پودا، کبھی ہرا، الگ الگ رنگ، یعنی الگ الگ صفتیں لیے ہوئے یہ سبزیوں کی شکل میں یا پھلوں کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے میں نے بتایا معجزے کے طور پر کہ کچھ مادی چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں اور ہم نظر ڈالتے ہیں کہ پانی میں تیرتی ہوئی کبھی مچھلی نظر آتی ہے، ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیا نظر آتی ہے، یا چند مادی چیزیں اس زمین کے اوپر جمع ہو جاتی ہیں تو چلتا پھرتا اللہ کی ایک کاریگری، یہ جس پر اللہ نے پانی کے نطفے پر کاریگری کی ہے، وہ انسان ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات کو میں نے معجزے کے طور پر قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ نے کان، آنکھ، دل، جسم کے دوسرے اعضاء انسان کو اس لیے دیے کہ ان اعضاء کا وہ صحیح استعمال کرے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرے کہ اس کا خالق، رازق، مالک کون ہے، اور پھر صحیح طریقے سے اس کا غلام بن کر اس کی عبادت کرنے والا وہ بن جائے۔ یہ باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے حقیقت اسلام کیا ہے، اسے موضوع بناتے ہوئے چند قرآن کریم کی آیات کو لے کر اس اسلام کی حقیقت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے وہ واقعہ تو ہر ایک مسلمان، نہ صرف مسلمان بلکہ جو بھی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں یا ہم سے پہلے جو مسلم جنہیں ہم کہتے تھے جیسے یہودی ہے یا عیسائی ہے، یہ سب کے سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، یہ سب کے سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے یعنی اس دنیا میں اللہ نے سب سے پہلا انسان جو پیدا کیا وہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت آدم کی پشت سے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو باہر نکال کر کھڑا کیا، اور ان سب انسانوں سے ایک سوال کیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار، تمہارا رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہوں؟
تو ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ جواب دیا، قالوا شہیدنا، قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اس حقیقت کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کے ساتھ یہ کیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد میں انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے، یہ حقیقت سے اسے بھلا دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کے ذریعے یہ بات ہمیں جو میثاق، جو عہد ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے، اس عہد کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے، بار بار اس کی تجدید کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان اس عہد، اس میثاق کا یعنی پاس رکھے اور اس کی بار بار یہ تجدید کرتا چلا جائے۔ دیکھیے آپ سورۃ الاعراف میں اللہ نے اس آیت کے میں مزید میں آپ لوگوں کو لے جاؤں تو آیت نمبر 172 میں یہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا۔ کس لیے نکالا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ ان سے اس بات کی گواہی لے۔ کس بات کی گواہی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم نے یہی کہا قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے تمام چیزوں، ان کی تمام ضروریات کی تکمیل اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ جب انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو ایک دنیاوی مثال کے ذریعے ہی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ آج اس مارکیٹ سے، اس مادی دنیا سے کوئی چیز اپنے مکان کے لیے واشنگ مشین کی شکل میں یا ٹی وی کی شکل میں یا کسی الیکٹرانک یا دوسری شکل میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو ایک کاپی اس کے ساتھ دی جاتی ہے، آپ کو اس کے اندر ساری تفصیلات یہ بتا دی جاتی ہے کہ اسے کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ تو ایک چیز جب بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کاپی دی جاتی ہے تاکہ اس کا طریقہ کار کیا ہے چلانے کا، یہ ساری جانکاری اس کے استعمال کرنے والے کے یہاں پر اس کو حاصل رہے تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ رہے۔ ٹھیک یہی معاملہ اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ کیا ہے۔ انسان اس سے غفلت برتتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس کی جانکاری کے لیے کہ یہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو کس طرح سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، قرآن کریم ایک کتاب اس کے ساتھ دے دی۔ جس طریقے سے کتاب ہمیں کوئی چیز خریدنے کے بعد میں دی جاتی ہے، اب انسان کی تمام مشکلات کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ انسان اپنے تمام مشاکل کو حل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرتا اور اپنے تمام مشاکل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کرتا چلا جاتا۔ لیکن چلیے آپ اس واقعے سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی ہے، اس کو جو مقام، اس کا جو مرتبہ، جو انسان کو جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک اور شریر طاقت ہے جسے ہم ابلیس اور اس کی ذریت شیطان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی جب انسان کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھ دیا گیا، اسے ایک امتحان والی زندگی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اب انسان چاہے لاکھ بہانے بنائے، وہ یہ کہے کہ مجھے امتحان میں کیوں ڈالا جائے، مجھے امتحان کے بغیر جنت چاہیے یا مجھے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جنت آگے آنے والی ہے، بے امتحان والی زندگی بھی آگے آنے والی ہے۔ یعنی جس زندگی کے اندر کوئی تکلیف، دکھ، یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، یہ زندگی کچھ سالوں کے بعد میں انسان کو ملنے والی ہے، اور پھر اگر انسان اس بات کا مطالبہ بھی کرے کہ مجھے آزمائش میں کیوں ڈالا جائے، تکلیفیں کیوں دی جائے، اس دنیا کے اندر مجھے یعنی جھنجھوڑ تکالیف کے ذریعے سے مجھے کیوں جھنجھوڑ دیا جائے، تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا، اللہ کا یہ مقصد، اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کا اس دنیا کے اندر امتحان لیا جائے۔ ایسی مخلوق تو بہت ساری ہے، آپ اگر غور کریں گے، جس کا کوئی امتحان نہیں ہے،
جسے مکمل طور پر اللہ نے جو کام لینا چاہتا ہے اس کام کو لینے کے لیے اسے پیدا کیا. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یعنی ہم جن کو ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں، یہ مخلوق اس کائنات کے اندر موجود ہے. تو اللہ کو ایک ایسی مخلوق چاہیے تھی جس کا امتحان لیا جائے. اب اس امتحان کے لیے ایک دشمن کو اللہ نے ہمارے ساتھ شیطان کے نام سے، ابلیس کے نام سے اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ لگا دیا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس وقت میں شیطان نے، ابلیس نے آدم کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تم نے دیکھا کہ ہم نے اس کو کیا فضیلت، کیا فوقیت دی ہے. اے فرشتوں، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے. جو کام تم سے لینا تھا وہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے اندر ڈال دی ہے. لیکن انسان کو ہم نے زیرو سے پیدا کیا ہے. اب یہ چاہے تو اوپر کی طرف جائے، یہ چاہے تو نیچے کی طرف جائے، یہ اس کے اختیار میں ہے. اسے اس دنیا میں اپنی شخصیت کو بنانا ہے. وہ جنت کے لیے بنایا ہوا نہیں پیدا کیا گیا. وہ چاہے کسی کی بھی اولاد رہے، وہ چاہے پیغمبر کی اولاد رہے، پیر کی اولاد رہے، بزرگ کی اولاد رہے، کسی اور کی، وہ کافر کی اولاد رہے، وہ کسی گناہگار کی اولاد رہے، کسی فرعون کی اولاد رہے، صحابی کی اولاد رہے. ہم نے کسی کو جنت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اسے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو جنتی بنانا پڑے گا، یا اس دنیا کے اندر اپنے عمل کے ذریعے اسے جہنمی اسے بنانا. یہ خود اس کے ذمے ہم نے لگا دیا. تو دیکھیے ایک ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی، فرشتوں سے کہا کہ جھک جاؤ اس کے آگے، تسلیم کر لو، اسے بڑا درجہ، اپنے آپ سے بڑا درجہ تمہیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے فرشتوں نے اس بات کا اقرار کر لیا. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سارے کے سارے فرشتے جھک گئے. اور اس کے بعد میں جب ابلیس سے کہا گیا تو ابلیس نے کہا میں نہیں جھک سکتا اس کے آگے، میں اس کو بڑا تسلیم نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کے ساتھ ایک ایسی طاقت لگا دی گئی جو ہمیشہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی رہتی ہے. اب اس کے سامنے دین اسلام کو اس کے سامنے رکھ دیا گیا. یہ دین کیا ہے؟ ایک ایسا طریقہ ہے جس طریقے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے کیا ہے کہ دیکھو یہ دین ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، زندگی گزارنے کا اللہ کا دیا ہوا ایک راستہ ہے. یہ دین اسلام اللہ کا دیا ہوا ایک راستہ ہے. اس راستے پر اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو کبھی تم نہیں بھٹک سکتے. اور اس راستے سے بھٹکانے والا ایک شیطان ہے. جب شیطان نے آدم کو بنا ہوا دیکھا اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین سے اس نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہا تھا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ کیا اس کو آپ نے پیدا کر دیا، مجھ پر آپ نے اس کو فوقیت بھی دے دی، مجھ پر آپ نے اس کو ایک بڑا مقام بھی دے دیا، اے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو جو فرمانا تھا اللہ نے فرمایا. تو کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. ایک کام کیجیے اے اللہ، آپ نے آدم کو پیدا کر دیا، اب آپ کا مقصد اس کے ذریعے دنیا بسانے کا ہے اور آپ کا یہ مقصد ہے، تو آپ ایک کام کیجیے کہ قیامت کے آخری دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے کہ میں اسے بھٹکاؤں، میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں، میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی دنیا اور آخرت کو دونوں کو تباہ اور برباد میں کر ڈالوں، اور سوائے ان لوگوں کے، سوائے خلیل، سوائے چند لوگوں کے جس پر میرا سحر، میرا جادو نہیں چلے گا. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس موقع پر اللہ نے ایک تو یہ فرمایا قال اذهب جا فمن اتبعك منهم، جو تیری اتباع کرے گا، یعنی اللہ کی اتباع، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اللہ کی فرما برداری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے کی سوسائٹی کو وجود میں لانا چاہتے ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ اس طریقے کی سوسائٹی وجود میں نہ آئے.
اللہ تعالیٰ جس طریقے کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں شیطان چاہتا ہے کہ اس طریقے کا معاشرہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے وقت دیا جا رہا ہے, تجھے مہلت دی جا رہی ہے, جا نکل جا یہاں سے. لہذا جو کوئی تیری اتباع کرے گا, جو کوئی میرے قانون کے علاوہ, میری فرما برداری کے علاوہ تیری فرما برداری کرے گا, میرے حکم کے علاوہ تیرے احکامات پر چلے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. تو پھر یاد رکھ لے کہ ہم تیرے ساتھ ان تمام کے تمام انسانوں کو جہنم کے اندر ڈال دینے والے ہیں. ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ شریر طاقت کیا ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے. جس شیطان نے اللہ کے سامنے ہی کفر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہی کے ساتھ اس بات کا اللہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ اے اللہ میں انسانیت کو گمراہ کر کے رہوں گا, سوائے چند افراد کے زیادہ افراد کو آپ اپنا فرما بردار نہیں, زیادہ انسانوں کو آپ اپنا فرما بردار نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلی چھوٹ دی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شیطان جو ہے ہمیں ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا, ہمیں ہر طریقے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا, ہمیں اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ ہمیں اللہ کا نافرمان بنانے کے لیے جو راستوں کو اختیار کرتا ہے ان راستوں کے مسئلے میں ہم زیادہ تر نماز, روزہ, زکوٰۃ ان چیزوں کو لیتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ نماز کے بارے میں ہمیں یہ پکا یقین ہے کہ نماز چھوڑنے پر ہمیں عذاب ہوگا. ہم نماز نہیں چھوڑتے. روزے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ہم روزے نہیں چھوڑتے. اب شیطان اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ نماز اور روزہ کے ذریعے آپ کے پاس آئے, آپ کو نماز اور روزے کے ذریعے بہکانے کی کوشش کرے. وہ اس طریقے سے کبھی آپ کے پاس نہیں آتا, بلکہ کچھ اور طریقوں سے آپ کے پاس آتا ہے. مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازوں میں سخت نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے, تو یہ کہے گا کہ اس کو قضا کر دو, تم کام کاج سے تھک رہے ہو. یا پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ اور طریقے کی باتیں بتا کر آپ کے سامنے آئے. آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھنی. اس طریقے سے آپ کے دماغ میں وسوسے وہ ہرگز نہیں ڈالتا ہے, بلکہ وہ جانتا ہے کہ نماز کا انکار مسلمان نہیں کرے گا, روزے کا انکار مسلمان نہیں کرے گا, حج کا انکار مسلمان نہیں کرے گا. بس وسوسے اس طریقے کے ڈالنا ہے کہ پیسہ ہے لیکن عمر بھی کیا ہوئی, حج کرنے کے لیے جانا نہیں ہے. یا پھر اس طریقے سے میں نماز کی روح, روزے کی روح, زکوٰۃ کی روح یا حج کی روح پر بار بار جو گفتگو کرتا ہوں. نمازی تو مسلمانوں میں 10%, 5% مل جائیں گے. نمازیں تو تم پڑھ لو, بے روح نمازیں پڑھو جس کے اندر زندگی نام کی کوئی چیز موجود نہ رہے. روزے تو تم رکھ لو, بے روح روزے رکھ لو. تم زکوٰۃ تو دے لو, بے روح زکوٰۃ. تم حج کر لو, بے روح حج کر لو. اس کے کوئی ریزلٹس نہ رہے, سوسائٹی پر اس کے کوئی اثرات نہ رہے. نماز سے جس طریقے کا کلچر جو ثقافت چاہیے, روزے سے جو کلچر جو ثقافت چاہیے, اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے. بس روزہ رکھ لو, نماز پڑھ لو, حج کر لو, زکوٰۃ دے لو. غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بنا بیت المال کے زکوٰۃ کے کام کاج کا آغاز کر لو. اس کے ذریعے کوئی ریزلٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, ریزلٹس اچھے آئے یا برے آئے, مگر یہ عبادت میں تم مگن رہو, اس کے اندر تم اور اس عبادت کو تم اپنی ساری زندگی تک جاری و ساری رکھو. اس کے ریزلٹ سے تمہیں لینا دینا کیا ہے؟ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. اس طریقے کی تقدیر ہم نے اپنی طرف سے بنا لی. اس تقدیر کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ کے یہاں پر اگر ایک کھلا پلاٹ ہو, آپ پلاٹ پر مکان بنانے سے پہلے انجینئر کے یہاں پر, کسی آرکیٹیکٹ کے یہاں پر نقشے نکالتے ہیں اس کے, اور جو نقشہ آپ کو پسند آتا ہے اس نقشے کے مطابق آپ اس پلاٹ پر, اس اوپن پلاٹ پر اپنا مکان تعمیر کرتے ہیں. آپ کی تقدیر کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اپنی تقدیر کو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے کہ اے اللہ میں یہ بننا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی بنا دیتے. تو تقدیر کے مسئلے میں یہ باتیں میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے, لیکن کچھ غلط باتوں کو تقدیر کا نام دے کر اللہ کی طرف منسوخ کر دینا. کوئی مر جائے, کوئی خودکشی کر لے, کسی کا نقصان ہو جائے,
اپنی طرف سے اپنے غلط کام کاج کی وجہ سے اس کو اپنی ذاتی زندگی میں نقصان ہوا، تقدیر کا بہانہ بنا دیا، یا کس کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تقدیر کا بہانہ بنا دیا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، طلاق خلا ہو گیا، تقدیر کا بہانہ بنا دیا۔ یعنی ہر مسئلے میں دوشی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بندوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سیلاب آ گیا، دوشی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ 30 لوگوں کو اللہ نے مار دیا۔ زلزلے آ گئے، دوشی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو اس چیز کا ذمہ دار بنا دیا۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی، یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ ہم خود ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ جو کچھ بلائیں مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو خیر، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے کہ پھر اس کو چھیڑ کر آپ کے سامنے کچھ باتیں زیادہ ان باتوں کی طرف آپ کو لے کر جانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم نکل جا یہاں سے، اس حق نکل جا، جو کوئی تیری اطاعت کرے گا، تیری فرما برداری کرے گا، میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، اور یہ میرا وعدہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْ صَوْتِكَ، ایک کام کر، تو اپنی آواز کے ذریعے جتنے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آج سے کئی سال پہلے میں نے ایک بات ٹی وی سے متعلق آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس موقع پر میں نے یہ کہا تھا کہ آج ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں رہا۔ ہم 5 وقت 10 منٹ 5 منٹ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور اس کے بعد میں ہمارا آج کے اس دور میں جو اصل قبلہ بن چکا ہے وہ ٹی وی بن چکا ہے۔ ہمارا چہرہ جس چیز کی طرف، جس اسکرین کی طرف، جس معاشرے، جس سوسائٹی، جس کلچر کو مغربی ممالک وجود میں لانا چاہتے ہیں، اس کلچر کو اپنانے کے لیے ہم ہمیشہ اس قبلے پر اپنی نظریں لگائے رکھتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہیے کہ شیطان نے، مغربی ممالک نے اپنا رسول ٹی وی کو بنا کر ہمارے یہاں پر بھیج دیا۔ اب آپ کھانے سے پہلے کیا کھائیں گے؟ یہ مغربی ممالک اپنے رسول کے ذریعے ہر ایک مسلمان کے مکان میں نشر کرتے ہیں، ہر ایک مسلمان کے مکان میں بھیجتے ہیں یہ چیزوں کو۔ بریانی کھانا ہو تو ٹیبل پر پیپسی چاہیے، تھمس اپ چاہیے۔ کپڑے پہننا ہو نوجوانوں کو تو پھٹے رہے، ان سے یہ پوچھا جائے پھٹے کپڑے کیوں پہنتے ہو تو فیشن ہے۔ بال عجیب و غریب قسم کے اپنے بناتے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس طریقے کے جانوروں کے جیسے بال کیوں بنائے گئے تو کہتا ہے کہ فیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ، یہ جانور ہے بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں انسان۔ لہم قلوب لا یفقہون بها لہم آذان لا یسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ فرمایا ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں۔ تو آپ دیکھیے آج ٹی وی جو ہے یہ مغربی ممالک یا شیطان نے اس کو اپنا رسول بنا کر ہمارے مکانات میں اپنی تعلیمات کو، اپنے کلچر کو وجود میں لانے کے لیے، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب کو مٹانے کے لیے اس ٹی وی کو ہمارے مکانات کے اندر روانہ کر دیا، اور ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہم سب کے سب اس کے اندر مگن ہیں۔ کیا ہوتا ہے کچھ دیکھ لیا جائے، لیکن ہمارے کلچر کے اوپر، ہماری ثقافت کے اوپر یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ایک عائشہ گجرات کے سمندر میں اگر خودکشی کرتی ہے تو اسے خودکشی کرنے کے پیچھے اگر ہم دیکھیں گے، اس کے پس منظر میں جانے کی اگر ہم کوشش کریں گے، اس کا دماغ تیار کرنے کے لیے کیا یہی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ یا ٹالی ووڈ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ یقین مانیے کہ ہماری بچیوں اور بچیوں کا دماغ تیار کرنے میں آج ٹی وی یا ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ٹالی ووڈ، یہ ساری چیزیں زیادہ سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ شیطان بھی وقت کی ترقی کے ذریعے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے،
ہمارے اپنے اپنے مکانات میں نئے نئے اوزار کے ساتھ داخل ہو رہا ہے. ہم ان تمام کی تمام چیزوں سے غافل ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے تو انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، کر لے، تجھے پوری اجازت ہے، تجھے پوری چھوٹ قیامت کے دن تک کے لیے دی جائے گی. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ مِنْ قَيْدِكَ وَأَرْجُلِكَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ ان پر تو کیا کر، اپنی فوج سواروں کی شکل میں یعنی پیادوں کی شکل میں یا سواروں کی شکل میں میری یعنی انسانیت پر تو اپنی پوری فوج اتار دے، اپنی پوری طاقت تو لگا دے انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے. وَعِدْهُمْ، اور بے شمار وعدے بھی تو ان کے ساتھ کر لے کہ اگر تم دنیا کے اندر حرام طریقے سے دولت کماؤ گے یا سود پر مبنی اس نظام کو تم تسلیم کر دو گے تو دنیا کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا تم نے اقرار کر لیا. 5 وقت کی نمازیں تم پڑھنے والے ہو، روزہ تم رکھنے والے ہو، حج تو تم نے کر کے اپنے سارے پاپ، جس طریقے سے گنگا جمنا میں ہندو ایک ڈبکی لگا کر اپنے سارے پاپ دھلا دیتے ہیں، اسی طریقے سے تم نے عمرہ کر لیا. ایک کوئی روزے آتے ہیں، یہ روزے رکھ کر 2 1 سال کے تم اپنے سارے پاپ معاف کروا دیتے ہو. یا حج جب تم کر لیتے ہو یعنی بے روح حج جس کے اندر زندگی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، یہ حج کرتے ہو تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کر اس دنیا کے اندر آئے تو تمہیں جنت تو ملنی ہے. اگر یہ سب چیزیں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو تم کسی مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کروائیں گے تمہاری. یہ باتیں شیطان ڈالتا ہے. اس طریقے سے جو ٹارگٹ دنیا میں، جو ہدف، جو گول اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، اس مادی دنیا کو نظر انداز کر کے آخرت کی اس دنیا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، جنت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہدف اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس ہدف سے ہمیں ہٹا دیتا ہے. ہم جانتے بھی نہیں کہ بس شیطان اس طریقے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیے قرآن کریم کو میں نے یہ بتایا کہ یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے. جب ہم اس قانون پر چلیں گے تو دنیا کی زندگی ہماری ایک حسین زندگی، ایک خوشگوار زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہماری بن جائے گی. قرآن کے قرآن کے ایسے کتنے احکامات ہیں جن احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے. آپ بتائیے، چند چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، یعنی یہ کہیے کہ ایک 5% حصے پر عمل کر کے 95% حصے کو ہم نے چھوڑ دیا. اور پھر بھی اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پکے ہیں، ہم جنتی ہیں. تو کیا ہمیں شیطان نے بہکایا یا نہیں بہکایا؟ اب ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ایک شریر طاقت ہے جو ہمارے باپ آدم کے ساتھ ہی اس دنیا میں ہمارے ساتھ آئی ہے، اور یہ رات اور دن ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہمارے اندر سے وسوسوں کے ذریعے ہمارے اندر سے ہم پر حملے کرتی ہے، ہمارے دل و دماغ کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے یہ طاقت. اور اس طریقے سے باہر سے بھی ہمارے اوپر یہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس کی ضروریت ہے، یہ خود موجود ہے، اس کی ضروریت ہے، یہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہم پر رات اور دن حملے کرتا ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کا بندہ بننے کے بجائے وہ میرا بندہ بن جائے، وہ خدا کی غلامی اختیار کرنے کے بجائے میری غلامی کرے. اب خدا کی غلامی اور میری غلامی، اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے ایک آیت تو آپ کو سورہ یاسین میں ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد، اس بات کا وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی غلامی، شیطان کی عبادت ہرگز نہیں کرو گے. شیطان کی عبادت میں نے اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت پر ایک خطبہ دیتے ہوئے آپ کو یہ بات بتائی تھی. وہ کیا تھی
ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. میں نے کہا، میں نے آپ کے سامنے کیا بات رکھی؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کے غلام ہیں، اسی لیے آپ سے مدد چاہتے ہیں. غلام اپنے آقا سے مدد نہیں چاہے گا تو کس سے مدد چاہے گا؟ یعنی عبدا یا عبدو یا عبدتا، یہ جس طریقے کے الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں یہ صرف اور صرف غلامی کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جس طریقے سے اس کائنات کی ساری دوسری چیزیں بنا کسی یعنی یہ ارادہ اور اختیار تو نہیں رکھتی ہے، بنا ارادے اور اختیار کے اللہ کی غلامی میں لگی ہوئی ہے، جس کے لیے میں نے سورج، چاند، ستارے، جانور، زمین، آسمان، یہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی غلامی میں ہے. اب اللہ نے ایک ایسی مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا کی جسے ارادہ اور اختیار دیا گیا، اور یہ ارادہ اختیار دینے کے بعد میں اس سے یہ کہا گیا کہ دیکھو جس طریقے سے تمہارے علاوہ اس کائنات میں میری جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری مخلوق میری مطیع، میری فرما بردار، میری غلام ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تمہیں ارادہ اور اختیار رکھنے کے بعد میری غلامی کرنا. اسی کا نام اسلام ہے اور اس اسلام کے ماننے والے کا نام مسلم ہے. اب شراب پینے والے کا نام اگر کوئی مسلم رکھ لے اللہ کے، یہاں پر یہ قابل قبول نہیں ہے. جھوٹ کہنے والا اگر کوئی اپنے آپ کو مسلم کہے ہوگا، وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوگا، وہ کلمہ اخلاص کا اقرار بھی کرتا ہوگا، وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوگا، وہ جھوٹ کہے، غیبت کرے، دوسرے غلط سلط کام کرے، شیطان کا راستہ اختیار کرے، شیطان کے نقش قدم پر چلے، شیطان کو اپنا دوست بنا کر زندگی گزارے اور فحش کلچر کے لیے، ثقافت کے لیے محنت کرے، اسی کے لیے کوشش کرے، تو اسے ہم مسلم کہہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مسلم تسلیم نہیں کرتے، اسے اللہ تعالیٰ کافر کہتے. اور کافر کے معنی میں نے آپ کے سامنے بتایا، انکار کرنے والا. بس کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا. اب آپ دیکھیے سورہ یاسین میں جیسے اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بچوں اور بچیوں کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ یعنی اسی الست بربکم کو یاد دلایا جا رہا، اس میثاق کو، اس وعدے کو، اس وعدے کی تجدید ہم سے کروائی جا رہی ہے کہ اس وقت میں نے کیا تم سے وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی غلامی ہرگز ہرگز اختیار نہیں کرو گے؟ میں نے اس بات کا تم سے وعدہ لیا ہے. اور یقین مانیے کہ انسان جب کبھی اللہ کے راستے سے گمراہی کا راستہ یعنی شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے تو فوراً اس کا ضمیر اسے روکتا ہے. اس کا ضمیر کہتا ہے کہ غلط راستہ تم نے اختیار کیا ہے، رک جاؤ. اس آواز پر انسان کو لبیک کہنا چاہیے، اس آواز پر انسان کو رک جانا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان بصیرت رکھتا ہے اپنی نفس پر. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا روکتا ہے. انسان جب غلط راستے کی طرف جھوٹ کہنے کے لیے زبان کو حرکت نہیں دیتا، لیکن اسے اشارہ ملتا ہے کہ مت کہہ جھوٹ، یہ غلط ہے، یہ غلط راستہ ہے، رب اسے قبول نہیں فرماتا. شراب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اسے ضمیر ملامت کرواتا ہے، روکتا ہے. یا اسی طریقے سے کسی غیبت کے لیے یا پھر اسی طریقے سے کسی اور برے کام کے لیے یہ آگے بڑھتا ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ ایک آواز یا ایک چیز انسان کا ہاتھ، اس کا ضمیر آواز دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے یہ کہا کہ میرے بندے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان میں نے تجھے اجازت دے دی کہ تو دنیا میں انسانوں کے ساتھ جائے،
تیری ذریت کو لے کر چلا جائے، تیری ایک فوج ان کے ساتھ اتار دے، ہر انسانوں کے ساتھ کئی شیاطین کو لگا دے اور وسوسوں کے ذریعے انہیں گمراہ کرنے کی تو کوشش کرے، ان کی اولاد کے ذریعے ان کو گمراہ کرے، بیوی کے ذریعے گمراہ کرے، دولت کے ذریعے گمراہ کرے. جیسے قرآن میں ایک دوسرے مقام پر یہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ہے شاید آگے، جس میں اللہ نے فرمایا زینت دی ہے ہم نے دنیا کی چیزوں کو انسان کے، یہ دنیا کی چیزیں انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کے لیے ہم نے بنائی ہے. اس میں فرمایا بیوی بچے بھی انسان کے لیے آزمائش ہے. یعنی انسان گھر میں دیکھتا ہے بیوی بچے اللہ سے اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ بعض غلط کام کاج تم کر لو بیوی بچوں کی خوشی کے لیے، یا دنیا کو سنوارنے کے لیے، یا بہتر مکان بنانے کے لیے سود کا استعمال کبھی کر لو، ایک مرتبہ کرو حج کر کے یا عمرہ کر کے توبہ کر لو، یا نماز تہجد یا صلاۃ التسبیح جو کل پڑھی گئی اس کے ذریعے تو کئی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سود کا استعمال کر لو یا کسی کو دھوکہ دے دو، پھر اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیں گے. بیوی بچوں کے لیے چھوٹا موٹا ایک گناہ چل جائے گا. یعنی گھر میں بیوی بچے اسے اپنی طرف اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے کھینچتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان ہے جو بیوی بچوں کی شکل میں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یہ شیطان کا راستہ ہے. یا وہ باہر دیکھتا ہے تجارت، دوست و احباب یا گندگی یا بری چیزیں اسے اپنی طرف اگر کھینچ لگی گئے اور اللہ کے راستے سے اسے ہٹا لگی گئے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے. اگر میں یہ راستہ اختیار کر لوں گا تو میں اب اللہ کا بندہ باقی نہیں رہ سکتا. میں اسلام پر نہیں ہوں، میں مسلم نہیں ہوں، میں لاکھ اپنے آپ کو مسلم کہہ لوں، اللہ تعالیٰ میرے اس اسلام کو، میرے اس نام کو تسلیم ہرگز نہیں کریں گے. میں شیطان کا بندہ ہوں، شیطان کے ساتھ جہنم میں ڈالنے کی تیاری میرے لیے کر لی گئی. تو برادران اسلام وقت بھی آگے جا رہا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں پیش آئے کہ دنیا کی چیزیں ہمیں اللہ کے راستے سے کھینچ کر دوسرے راستے کی طرف اگر لے جا رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا. یہ کسوٹی ہے. اگر تھوڑا سا بھی میں غلط راستے پر جاؤں تو میں نے اللہ کے راستے کو ترک کیا، شیطان کے راستے کو اختیار کر لیا. میں اب شیطان کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہرگز نہیں ہو سکتا. قرآن اسی طریقے سے سمجھاتا ہے، قرآن اسی طریقے سے آپ کو یہ باتیں سمجھاتا ہے. اس میں کوئی اور کسی طریقے کا مرچ مسالہ لگا کر آپ کو باتوں میں مزہ ڈالنے کے لیے غذا کی طرح آپ کو آپ کے حلق سے اتارنا نہیں چاہتا. دو الفاظ میں آپ کو قرآن باتیں سمجھانا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف تم کو ہر شے کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے، بیوی بچے، دنیا کی مال دولت، حتیٰ کہ اپنا جسم، اپنا جان، اپنا دل، یہ ساری چیزوں کو جب تک تم میرے حوالے نہیں کر دیتے اور میں تمہاری ان چیزوں کو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہوں اس طریقے سے مجھے استعمال کرنے نہیں دیتے تو تم مسلم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سے سودا کیا ہے اور آج اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے یہ سودا آپ کر لیجئے، اللہ سے بیعت کر لیجئے، اس سودے کی تجدید کر لیجئے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہماری جان مال ہر شے ہم سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. اگر ہم اللہ سے یہ سودا کر لیں، اللہ سے یہ تجارت کر لیں، دنیا کی زندگی بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے. بس یہ چند باتیں تھی جو آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. آیتیں تو اور ہیں لیکن وقت بھی اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک ضروری بات کہ آج صبح جیسے ہی سیاست پیپر پر میری نظر پڑی اور آخر کا صفحہ میں نے دیکھا تو علیہ 3 مہینے پہلے ہم نے اس مسجد میں کام کا آغاز کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا
ایک خطبہ میں نے دیا تھا کہ مسجد میں ہم انسٹیٹیوٹ قائم کریں، ادارے قائم کریں جس میں اسپوکن انگلش یا کمپیوٹر کلاسز فری بچوں کو تعلیم دے. اس کے ذریعے لوگ بچے ہمارے مسجدوں سے جڑیں گے، نمازی بنیں گے، مسجد کا ماحول ان کو ملے گا. آج آپ سیاست پیپر اٹھا کر دیکھیں، ہمارے شہر حیدرآباد کے 20 مساجد میں ٹھیک اسی طریقے کے ادارے قائم کر دیے گئے ہیں. تو میں نے اس وقت میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اس مسجد سے آواز نکلے گی اور ہم قریب دوسرے مساجد میں اس کا آواز ہوگا. اور آج سے 10 یا 12 سال پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ہم بیت المال قائم کریں گے. اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ بیت المال کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. اور اس سے پہلے میں نے ایک کام کا آغاز کیا تھا کہ جو ہم فطرہ کچھ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، میں نے اس وقت میں یہ بات رکھی تھی کہ اس کو ایک کٹ کی شکل دی جائے، یعنی سارا اناج ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور غریبوں کے نام لکھے جائے، تقسیم کیے جائے. آج بارکس میں اس کام کا آغاز ایک اچھے طریقے سے ہو چکا ہے. آپ پھر اس کے بعد میں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے میدان میں عورتوں کی واکنگ اور جاگنگ کے لیے ایک انتظام کیا گیا. اسی کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں معلوم ہوا کہ انجن بولی کے ایک گراؤنڈ میں بھی عورتوں کے لیے واکنگ کا انتظام کیا گیا. تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے، دیکھیے کہ آپ جو بھی اچھے کام کا آغاز کریں گے اور قیامت تک یہ کام جب تک چلتا رہے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. تو یہ باتیں اس طرح سے ضائع نہیں ہوتی، یہ باتیں آگے چلتی چلی جاتی ہے. اسی لیے میری یہ کوشش ہے کہ اس ایک مسجد کے بعد میں اب ہم ہماری مارکس کی جامع مسجد کو ٹارگٹ کریں، اداروں کے لیے، انسٹیٹیوٹ کے لیے، مسجد توحید کو ٹارگٹ کریں، سلالہ میں جتنی مساجد ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، سلالہ کے بعد دوسرے ہمارے اطراف کو اکناف کے محلوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے اچھے نتائج ہمارے سامنے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.